زمانے کی پکار، میر ثناء اللہ ناصر مرحوم۔ ماضی اور حال میں ازل سے جنگ جاری ہے اور اپنے اپنے دلائل سے وہ ایک دوسرے کو زیر کرنے کی کوشش میں ہیں۔ جب مستقبل نے یہ آواز سنی تو معاملہ سلجھانے کی کوشش کرتا رہا اور آج خود سوچوں میں گم، پریشان اور کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہا کہ کس کو بری الذمہ قرار دوں۔ ماضی جب اپنی آپ بیتی کے حالات و واقعات اور دیرینہ قصے حال کو سناتا ہے تو معاملہ کچھ یوں بنتا ہے۔ کسی ویران کنویں میں کوئی مینڈک گر گیا، جبکہ کنویں میں پہلے سے موجود ایک مینڈک سے ملاقات ہو گئی۔ گرنے والے مینڈک نے پوچھا کہ تم کدھر گمنام زندگی بسر کر رہے ہو؟ میرا جہان تو بڑا وسیع و دراز ہے۔ پہلے نے ایک چوکڑی بھری اور پوچھا اتنا بڑا؟ جواب ملا اس سے کئی گنا بڑا۔ اس نے دوبارہ 3-4 چھلانگیں لگا کر پوچھا تو جواب ملا اس سے بھی بڑا۔ پھر وہ کنویں میں 3-4 چکر لگا کر پوچھنے لگا بتاؤ اتنا بڑا؟ جواب ملا اس سے بھی بڑا۔ کنویں والے مینڈک نے کہا کہ تم بکواس کرتے ہو، اس سے تو بڑا جہان ہی نہیں ہے۔ بات اصل میں دونوں کی صحیح اور درست تھی، شاہین کا جہاں اور کرگس کا جہاں اور۔ جیسے سنتے آئے ہیں کہ چیونٹی کے لیے کٹورا ہی دربار ہوتا ہے، چونکہ اس کی دنیا تھی ہی کنواں، وہ کیسے یقین کرتا۔ دور حال میں یہی حال زمانہ حال کا ہو رہا ہے۔ جب ماضی اپنے گزرے قصے اور دیرینہ واقعات بیان کرتا ہے کہ رات گئے تک محفلیں لگا کرتیں، ایک دوسرے کی خوشی غمی کی محسوسات برابر دکھائی دیتیں، ہر کسی کی غیرت و احترام کو ملحوظ خاطر رکھا جاتا، حقوق و فرائض اپنے کمال پر دکھائی دیتے، خانہ خدا میں سجدہ شکر کے لیے جگہ کا فقدان ہوتا، اور صبح کاذب اور صبح صادق تک کی رونقیں اور ذکر الہی کی پرکیف اور پرسرور مگر دھیمی دھیمی آوازیں ایک انمٹ منظر اور نظارہ پیش کرتیں۔ حال یہ سب دیرینہ قصے ایک خواب اور جھوٹ کا نام دے کر آنے واحد میں کنویں کے مینڈک کی طرح سنی انسنی کر کے اپنی رنگ رلیوں میں مصروف ہو جاتا۔ اس پر مستقبل کیوں پریشان نہ ہو؟ وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ حال کا بس نہیں چلتا کہ ماضی کا راگ الاپنے والوں کا گلا گھونٹ دے، بلکہ قلقمہ ہی کر دے کہ حال کو نہ صرف بدنام کر رہا ہے بلکہ ترقی کی راہ میں رکاوٹیں کھڑی کر رہا ہے۔ ماضی نے جب مستقبل سے وجہ پریشانی پوچھی تو وہ یوں گویا ہوا کہ حال کے پاس نہ منفی سوچ کو مثبت بنانے کا طریقہ، نہ وقت، نہ دوسرے کی غمی خوشی میں شمولیت کے لمحات میسر، حقوق و فرائض نام سے بے رغبتی، انسانی اقدار سے عاری، فکر فردہ سے بے توجہی، مساجد سے لاتعلقی، نیک فطرت سے دشمنی اور مخالفت، ناکامی خدا کے ذمے اور کامیابی اپنی عقل اور شعور کا کمال، اور زندگی خواب خرگوش اور پھر اس پر غرور و تکبر۔ یہی وہ جدید تعلیم اور ترقی ہے جس کی آڑ میں جدید نسل تباہ ہوتی جا رہی ہے۔ اور جب ماضی نے مستقبل سے اس حال کا انجام پوچھا تو جواب ملا کہ صرف خدائی روب جو سامنے کھڑا دکھائی دے رہا ہے، انسان کو انسان کے پاس کھڑا ہونا تو درکنار، ہاتھ سے ہاتھ ملانے سے پرہیز، گھر سے باہر نکلنے کی پابندی، بات کرنے سے قبل منہ پر چھکا یعنی ماسک، ذکر خدا پر یعنی باجماعت نماز پر پابندی، جمعے کی نماز کی ادائیگی پر پابندی، مساجد کے دروازے پر قفل، حج ختم، کاروبار ٹھپ، مزدور مفقود، نسل انسانی کی تربیت گاہوں پر تالے اور چھٹیاں، دفاتر سیل، منہ کا رخ موڑ کر بات کرنا، یہ مشیت ایزدی کے جوتے ہیں جو حال کے مقدر میں تھے۔ صرف اس جرم کی پاداش میں کہ تم نے نہ صرف اسلاف کی باتوں کو مذاق بنایا بلکہ 1,24,000 انبیاء و رسل کی تعلیمات پر کان نہ دھرے۔ جب مستقبل نے ماضی سے استفسار کیا کہ حال نے ان باتوں پر عذاب الہی سے قبل کان کیوں نہ دھرے، کیا انہیں مطلع نہ کیا گیا، تو ماضی نے بتایا کہ ایک دفعہ کسی بزرگ نے رب العزت سے خواہش کی کہ اسے موت سے کچھ عرصہ پہلے موت کی اطلاع دے دینا تاکہ میں باقی ایام زندگی میں آخرت کے لیے کچھ زیادہ راہ تیار کر لوں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تمہیں اطلاع کر دی جائے گی۔ آخر وہ وقت آ پہنچا اور اس کا نامہ اعمال اس کے سامنے پیش ہوا تو عرض کیا اے رب العزت، تو نے مجھے اصلاح کرنے کا وقت نہیں دیا، تو وعدہ ایفا کرنے والا ہے، بتایا ہی نہیں کہ موت قریب ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا
میں نے تیرے بال سفید کیے اور اطلاع کر دی کہ وقت قریب آ رہا ہے، پھر تیرے دانت غائب کر دیے، دوبارہ اطلاع دی، پھر تیسری بار اس وقت اطلاع دی جب تیری کمر ٹیڑھی کر دی، تو نے ایک بار بھی توجہ نہیں کی۔ ماضی نے مستقبل سے پوچھا کہ زمانہ حال کو بھی اس بزرگ کی طرح پیغام ہاتھ لگا یا نہیں، تو مستقبل پکار اٹھا کہ بارشوں کا بے وقت ہونا، بیماریوں اور وباؤں جیسے ڈینگی، کرونا، شوگر، کینسر، اسلاف کے کارہائے نمایاں پر کان نہ دھرنا، مساجد سے منہ موڑنا، سیلاب اور جنگ کو دعوت دینا۔ مستقبل نے مزید بتایا کہ مجھے ان کی تباہی و بربادی نے اس حد تک پریشان کر رکھا ہے کہ ان کا حال ماضی میں انبیاء کی تکذیب کی وجہ سے تباہ ہونے والی اقوام جیسا دکھائی دے رہا ہے، کیونکہ وہ ایک داعی اللہ کے اس الہام کو جس میں ان کی بقا ہے ٹالتے چلے جا رہے ہیں کہ دنیا میں ایک نذیر آیا پر دنیا نے اس کو قبول نہ کیا، لیکن خدا اسے قبول کرے گا اور بڑے زوراور حملوں سے اس کی سچائی ظاہر کر دے گا۔ اللہ اس قوم کو ہدایت عطا فرمائے، آمین۔